فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد قل فرما دیجئے اُنبئکم کیا میں تمہیں خبر دوں، کیا میں تمہیں بڑی خبر دوں، بخیر بہتر من ذالکم ان چیزوں سے۔ پورا قرآن جو ہے الحمد سے لے کر والناس تک، اس کا آگے پہنچانا یہ آپ علیہ السلام کا فریضہ تھا، لیکن جہاں لفظ کل آ جائے تو پھر یہ حکم خاص بن جاتا ہے۔ کل میرے پیغمبر اپنے امتیوں کو یہ بات فرما دیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جس مقام پہ لفظ کل آ جائے نا کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ان کو یہ بات بتا دو، تو ہمیں پہلے سے بھی زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ جس طرح کوئی بندہ کہتا ہے نا یار اپنے ساتھی کو یہ بات کیا کرو بتا دو، تو ہر بندہ توجہ کرتا ہے کہ یہ کوئی خاص بات ہوگی۔ کل آگے ہے اُنبئکم، اس میں حمزہ آ گیا استفہام کا، اسے کہتی ہیں استفہام للتشویق، شوق پیدا کرنے کے لیے۔ مثلا ایک بات بندہ کرتا جا رہا ہے دوسرا پھر وہ پوچھتا ہے کیا میں تمہیں بتاؤں؟ اب اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مخاطبین کو متوجہ کرنا اور انہیں شوق دلانا، میں تمہیں بہترین بات بتاؤں۔ اب دیکھیں سننے والے سامعین اور پھر توجہ کرتی ہیں کہ بہتر بات ہے، اعلیٰ بات ہے۔ قل اُنبئکم بخیر من ذالکم، اور جو بات میں تمہیں بتا رہا ہوں نا، نابعون کہتی ہیں بہت بڑی خبر کو، یہ ایسی خبر ہے جو بہتر ہے۔ من ذالکم، اب من ذالکم کو سمجھنا ہے۔ اس سے پہلے والی آیت جس پہ ہم نے اللہ کے فضل سے 2 دن درس قرآن دیتے رہے، یہ 7 چیزیں ہیں۔ اب ذرا پہلے والی آیت یعنی اس سورت آل عمران کی آیت نمبر 14، اب اس کی طرف غور کریں۔ وہ جو 7 چیزیں اس کے اندر بیان ہوئی ہیں، ایک ہے النساء، عورتیں، دوسری چیز ہے والبنی، اور بیٹے، تیسری چیز ہے الذھب، سونا، چوتھی چیز ہے والفضہ، چاندی، پانچویں چیز ہے والخیل المسومہ، گھوڑے، اور چھٹی چیز ہے والانعام، اور جانور، ساتویں چیز ہے والحرث، اور کھیتی،
فرمایا کہ ان چیزوں کو محبوب سمجھنے والے ہو، ان چیزوں کے اندر اپنی زندگی کو ضائع کرنے والے ہو، اولاد کی خاطر کما کما کے اپنی زندگیاں خرچ کرنے والے ہو، عورتوں کی محبت میں اپنی زندگیوں کو ضائع کرنے والے ہو، سونا اور چاندی یہ مال جمع کر کے اپنی زندگی کو برباد کرنے والے ہو، اعلیٰ قسم کی سواریاں اور جانور اور کھیتیوں میں لگ کے اپنی زندگی کو اس طرح مصروف رکھنے والے ہو، آؤ میں اللہ تمہیں ایک بہت بڑی خبر بتاتا ہوں، بخیر من ذالکم، جو ان 7 چیزوں سے بہتر ہے۔ اور یہ خبر دینے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور خبر کس کے ذریعے دی جا رہی ہے؟ جسے کہتے ہیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا یہ 7 چیزیں ان میں لگ کر اپنی زندگیاں ضائع نہ کرو، اور میں اللہ تمہیں اس سے بھی بہتر چیز بتاتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اور وہ بہتر چیز جو میں اللہ بتلا رہا ہوں نا تمہیں، وہ بہتر چیز کن لوگوں کو ملے گی؟ پہلے وہ بتا دیا گیا کہ چیز تو بڑی بہتر ہے، اس کا نام ہے جنت، لیکن وہ بہتر چیز کون لوگ حاصل کر سکیں گے؟ فرمایا للذین اتقوا، بار بار تقوی کا ذکر آتا ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر، جنت کن لوگوں کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ للذین اتقوا، دیکھیے قرآن پاک میں کہیں قرآن پاک میں فرمایا واتقوا یوما، قیامت کے دن سے ڈرو، کہیں فرمایا فاتقوا النار، جہنم کی آگ سے ڈرو، لیکن کہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ اور یہ ڈر سب سے افضل ڈر ہے۔ بندہ رب سے جو ڈرتا ہے وہ پھر اسی کی اطاعت کرتا ہے، جو رب سے ڈرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ تقوی جنت ہے متقین کے لیے۔ تقوی کی کیا تعریف ہے؟ فرمایا کہ تقوی یہ ہے بندہ بڑے گناہوں سے بھی بچے، چھوٹے گناہوں سے بھی بچے، یہ تقوی ہے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، لیکن گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، یہ بندہ کبھی متقی نہیں بن سکتا۔ ابی ابن کعب سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے ابی ابن کعب تقوی کیا ہے؟ فرمایا اے امیر المومنین، کبھی ایسی جگہ سے آپ گزرے ہیں جہاں ہر طرف کانٹے ہی کانٹے ہوں؟ جی ایسی جگہ سے بھی گزرنا ہوا۔ فرمایا پھر کیا کرتے ہو؟ فرمایا کپڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں اور گزرتے ہیں تاکہ کہیں سے کوئی کانٹا نہ لگ جائے۔ فرمایا یہی چیز تقویٰ ہے۔ دیکھیں ہر طرف گناہ ہی گناہ، گناہوں کی دعوت،
برائی کی دعوت، گانے بجانے، غلط محفلیں، غلط سوسائٹیاں، غلط مجالس، غلط دوستیاں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا یہ تقویٰ ہے۔ برائیوں سے، برائی کی دعوت دینے والے ہر طرف دعوت دے رہی ہے، کوئی شرک کی طرف، کوئی بدعت کی طرف، کوئی زنا کی طرف، کوئی سود خوری کی طرف، مختلف انداز، مختلف جال بچھائے ہوئے ہیں، لیکن اپنے آپ کو جو بچا کے رکھتا ہے یہ متقی ہے۔ اور یہ جو بہتر چیز ہے ان تمام چیزوں سے، وہ بہتر چیز حاصل کر لو، اور وہ حاصل کن لوگوں کو ہوگی؟ للذین اتقوا، ان لوگوں کو جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا، جو شرک سے بچ گئے، جو کفر سے بچ گئے، جو بڑے گناہوں سے بچ گئے، جو چھوٹے گناہوں سے بچ گئے۔ بندہ کہنا یہ چھوٹا گناہ ہے، شیطان دل میں ڈالتا ہے اور بڑا نیک بننے کی کوشش کر رہا ہے، یہ چھوٹے موٹے بھی ہو جاتے ہیں گناہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بندے کی 60 سال زندگی ہے، بطور مثال کی روز آپ ایک مٹھی بھر کے، اللہ معاف کرے ہم تو پتہ نہیں کتنی گناہ کرتے ہیں، ویسے میں مٹھی کی مثال دے رہا ہوں، ہر روز ایک مٹھی کنکریوں کے بھر کے ڈالتا رہے 60 سال وہ پہاڑ بن جائے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ، یہ نہیں دیکھنا یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، دیکھنا یہ ہے نافرمانی کس کی کر رہے ہیں، اس کی جو رب ہے، جو ہماری پرورش کرنے والا ہے، نافرمانی کس کی کر رہی ہے؟ جو ہمارا پروردگار ہے۔ للذین اتقوا عند ربہم، ان لوگوں کے لیے جو متقی بن گئے، ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، جاری ہوگی ان محل کے نیچے، اور جاری ہوں گی نہریں درختوں کے نیچے، جنت کی نہریں۔ یہ 4 قسم کی ہیں جن کا ذکر سورۃ محمد میں کیا گیا ہے، سمجھے نا؟ اور یہ جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں جنت الفردوس سے۔ یہی وجہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں اللہ سے جب بھی جنت مانگو تو اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، یہ جنت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور یہ جنت کی نہریں اس سے پھوٹتی ہیں۔ جنت الفردوس میں پانی کا سمندر ہے، جنت الفردوس میں دودھ کا سمندر ہے، جنت الفردوس کے اندر شراب کا سمندر ہے، جنت الفردوس کے اندر شہد کا ماکھی اس کا سمندر ہے، پھر اس سے نہریں پھوٹتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سورۃ محمد، مثل الجنۃ التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ کتنی نہریں آ گئی؟
4 ایسی پانی کی نہریں، اور پانی کی نہریں آپ بھی دیکھتے ہیں، ان کے پانی میں ذائقہ بدل جاتا ہے، رنگ بدل جاتا ہے، اس کے اندر ہوا آنا لگ جاتی ہے، لیکن فرمایا ذائقے میں کبھی فرق دودھ ہوتا ہے، دودھ، اور دودھ پھٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ دودھ کو رکھ دیں ذائقے میں فرق آتا ہے کہ نہیں؟ شراب دنیا کا کیا شراب ہے جس سے دماغ بھی ٹھیک نہیں رہتا۔ شہد، یہ شہد کیسی ہے؟ سبحان اللہ۔ اب ذرا تھوڑا متوجہ، کیونکہ دیکھیں قرآن پاک میں ترغیب دی جاتی ہے بار بار، اور جنت کے اندر نہریں بہ رہی ہوں گی، کیسی نہریں ہیں؟ اور متقی بن، ایک کام تو کرو، وہ کون سا کام ہے؟ متقی بن جاؤ۔ ایمان لے آنے کے بعد اعمال صالحہ کرو، گناہوں سے بچو، تم متقی بن گئے، پھر میں اللہ تمہیں بے شمار نعمتیں عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ فرمایا کہ وہ جو نہریں ہوں گی، پانی کی نہریں، اللہ، اور نہریں کیسی ہوں گی؟ دنیا کی جو نہریں ہیں ان کو کھود کے تیار کیا جاتا ہے یا بغیر کھودے؟ پھر اس کے کنارے بھی ہوتی ہیں کہ نہیں؟ جنت کی نہروں کے کوئی کنارے نہیں ہوں گے، محل ہیں، محل کے نیچے یہ جنتیں، یہ باغ، یہ نہریں، چاروں قسم کی نہریں یہ جاری ہوں گی۔ آپ کو کہیں جانا نہیں پڑے گا، چلو وہاں جا کے پانی بھر کے لیے، نہیں، آپ کے محل کے نیچے۔ اور یہ جو باغات ہوں گے، درخت ہوں گے، جنت کے باغات، پھل وغیرہ، ان درختوں کے نیچے وہ پانی بہ رہا ہوگا، دودھ بہ رہا ہوگا، شہد بہ رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے ذائقے میں کیسے فرق ہے؟ یہ جو دودھ ہے یہ تھنوں سے نکالا جاتا ہے، دنیا کا دودھ دیکھے نا، پھر جتنا بھی احتیاط کرو پھر بھی کچھ نہ کچھ آخر تھنوں کی ہوا تو ہوتی ہے۔ پھر جو دودھ نکالنے والا ہے اس کے اندر وہ اپنا ہاتھ استعمال کرتا ہے، تھوڑی سی اس سے بھی ہوا بدل جاتی ہے، نہیں سمجھے بات؟ لیکن وہ دودھ کسی جانور سے تو نہیں نکالا جائے گا، تو پھر وہ دودھ کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ شہد کا استعمال کرتے ہو، چھتا ہے، اس کے اندر یہ جو شہد کی مکھی ہے وہ اس شہد کو اپنے پیٹ سے نکالتی ہے، نہیں سمجھے؟ پھر اس کے اندر چھوٹے اس کے بچے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہوتی ہے، لیکن وہ شاید کوئی شہد کی مکھی سے تو نہیں، یہ تو سمندر ہے۔ اللہ اللہ، اللہ اکبر۔ صرف یہ کام کرو۔ قرآن کے اندر میرا اللہ ترغیب دیتا ہے، کہیں ترغیب کا بیان ہے، کہیں ترغیب کا بیان ہے، کہیں ڈرایا جاتا ہے۔ اور جہنم کی آگ بڑی سخت ہے لوگوں، شرک و کفر بدعت نافرمانی سے بچ جاؤ، ورنہ جہنم کا ایک شعلہ پورے جسم کو جھلسا کے رکھ دے گا۔ اور کہیں ترغیب دی جاتی ہے، اور ان 7 چیزوں کی محبت میں ایسے گرفتار نہ ہوں۔ شادی سے تو نہیں روکا جاتا، شادی تو کرو، لیکن عورتوں کی محبت میں ایسے گمراہ نہ ہوں کہ شریعت کی نافرمانی کر بیٹھو۔ اولاد کی محبت میں ایسے گرفتار نہ ہوں کہ اپنی زندگی ضائع کر، اور جی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آخر ان کے لیے تو جائیداد بنانی ہے، نہ حلال دیکھے بندہ نہ حرام دیکھے، اگلے جان پھر سزا بھگتنی پڑے گی، نہیں سمجھے بات؟ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ اب میں اختصار کر رہا ہوں، وقت بھی دیکھ رہا ہوں، کل اس لیے اس آیت کو میں نے چھوڑ دیا۔ اچھا ابھی اس کی کوئی تشریح تو ہو جائے، اللہ والے غور کریں۔ ہمیشہ رہنے والے اس میں
دنیا کے اندر خوبصورت بیوی مل گئی، فرما بردار بیوی مل گئی، اچھا محل بھی ہے، اچھا کھانا پینا بھی ہے، چند سال غمی غمی ہے، کبھی باپ پہ موت، کبھی بیٹے پہ موت، کبھی بیوی پہ موت، کبھی شوہر پہ موت، لیکن تقوی اختیار کرنے والے ہو، تم سے کوئی عام بندہ وعدہ نہیں کر رہا، کوئی مخلوق وعدہ نہیں کر رہی، وعدہ کرنے والا کون ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر کون ہے جس کی بات زیادہ سچی ہو سکے؟ اللہ پہ یقین ہے، اس قرآن پہ یقین ہے، بے عیب لا ریب کتاب ہے۔ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہنے والے۔ کہا جائے گا او جنت والے ہو، یا آل الجنت خلود، او جنت والے ہو اب کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ سبحان، او جنت والے ہو ہمیشہ ہمیشہ اب رہنا ہے، اور رہنا بھی کس طرح ہے؟ چلو یہ بھی سمجھا دوں، لیکن یہ نہیں کہ آواز آئی نہ، پیغمبر کے فرمان سے جنتیوں کو کہا جائے گا اب ہمیشہ رہو گے، تمہیں موت نہیں آئے گی، جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ اللہ، ایک بوڑھی آئی کہنے لگی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ میں جنت میں چلی جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت تو جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ بیچاری پریشان ہو کے اور رونے لگی، واپس جانے لگی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کو بلاؤ، اس کو کہتے ہیں مزاح، لیکن آپ علیہ السلام جو مزاح فرماتے وہ بھی حق اور سچ ہوتا۔ فرمایا کہ جنت میں جب اللہ داخل کرے گا تو کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، سمجھے نا بات کو، جوان رہو گے کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوں گے، ہمیشہ نعمتوں کے اندر، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اور نعمتیں ملتی رہیں گی، فی سدر مخضود وطلح منضود، اللہ اللہ، بیریاں جس پہ کوئی کانٹا نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے، ایک صحابی کہنے لگا اللہ کے نبی ہم تو سمجھتے تھے جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن جنت کے اندر بیری تو ہوگی، تو پھر بیری میں تو کانٹے ہوتی ہیں نا، کانٹا کبھی لگ جاتا ہے۔ فرمایا آپ نے توجہ نہیں کی، قرآن میں ہے فی سدر مخضود، ایسی بیریاں ہوں گی جن پہ کانٹے نہیں ہوں گے۔ جنت میں جانے کے بعد کانٹا چوب جائے یہ تو تکلیف ہے، اتنی تکلیف بھی نہیں آئے۔ فی سدر مخضود وطلح منضود، کیلے تہبتا، وظل ممدود، لمبے سائے، گھوڑے پہ سوار بندہ 100 سال چلتا رہے، جنت کے درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا، وماء مسکوب، بہتا ہوا پانی، اور جنت کے پھل لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ کبھی پھل ختم ہوں گے۔ یہ دنیا کے پھل تو نہیں کہ موسم کے اندر آم پائے جاتے ہیں، موسم کے اندر سیب پائے جاتے ہیں، پھر سٹور والا سیب ملنا شروع ہو جاتا ہے، موسم کے اندر کیلا پایا جاتا ہے، نہیں نہیں، لا مقطوعۃ، وہ پھل کبھی
کبھی ختم نہیں ہوں گے، ولا ممنوعا، اور کبھی روکا نہیں جائے گا۔ اور چلو آج کو چھٹی کر لو، روز پھل کھاتے پیو، آج تک چھٹی کرو جا نہیں۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، ہاں سبحان۔ لیکن یہ کن لوگوں کو حاصل ہوگی؟ ویسے چاہتا تو ہر ایک ہے کہ ہمیں جنت مل جائے، ٹھیک ہے، لیکن کن لوگوں کو ملے گی؟ ایک دفعہ آپ کو نا للذی نتقوا، للذی نتقوا، للذی نتقوا، سبحان۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور ہر طرح کی پاک عورتیں، ہر قسم، ازواج مطہرہ، خوب پاک، ہر طرح سے، ہر اعتبار سے، ازواج وہ عورتیں ملیں گی جو پاک ہوں گی۔ دنیا والی یہ مومنہ عورت ہے نا، مومنہ، شوہر بھی مومن، عورت بھی مومنہ، شوہر بھی متقی، عورت بھی، وہ عورت بھی جنت میں ملے گی، سبحان اللہ۔ اور وہ تو سردار ہوگی نا، حور عین، موٹی آنکھوں والی حوریں، وہ بھی ملے گی۔ ازواج مطہرہ، مطہرہ کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں یہ جو ناپاکی ہوتی ہے نا، یہ دو قسم کی ناپاکی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ناپاکی مانوی اور دوسری ہوتی ہے ناپاکی حسی، ہر قسم سے پاک۔ وہ کیسے؟ دیکھیں پیشاب، جنتی جتنا بھی ہے نا، چھوٹا پیشاب، بڑا پیشاب، اللہ اللہ، ناک کا پانی اس سے بھی پاک، تھوک بلغم اس سے بھی پاک، حیض سے بھی پاک۔ اور دوسری جو پاکی ہے، کسی قسم کا کینہ، کسی قسم کا حسد، کسی قسم کا بغض، یہ بھی۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، خوب پاک عورتیں، اللہ اکبر، ایسی عورتیں ملیں گی۔ اور دنیا کی عورتوں کے پیچھے زندگیاں ضائع کرنے والے ہو، اور عورتیں کٹ کے شادیاں کریں گے، جائز طریقے سے تو شادی ہونی چاہیے۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ جنت کی نعمتیں ہیں، بہت بڑی نعمتیں ہیں نا، لیکن دیکھیں پہلے بیان کیا گیا، آج میرا ارادہ تھا یہ تو پوری تشریح سنا نہیں آ جاتی، توجہ فرمائیں۔ پہلے تمہیں بتایا گیا کہ آؤ قُلْ أَنُبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کہ یہ جو دنیا کی 7 چیزیں ہیں نا، اور ان سے بہتر چیز بتاؤں۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ تمہیں جنت کے اندر وہ باغات ہوں گے، نہریں چل رہی ہوں گی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اور بیویاں پاک و صاف وہ تمہیں ملیں گی۔ فرمایا اس سے بڑی نعمت اللہ فرمائیں گے او جنتی ہو، میں تمہیں اس سے بھی بڑی نعمت عطا کروں۔ اللہ اس سے بڑی نعمت کوئی اور؟ جی جی، وہ کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رضا مندی، یہ تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے اُحِلَّ لَكُمْ رِضْوَانِي لا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میرے بندیوں میں اب تم پہ راضی رہوں گا، کبھی میں اللہ تم پہ ناراض نہیں ہوں۔ یہ تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ پھر اللہ اپنا دیدار کرائیں گے، سبحان اللہ۔ یہ پھل، یہ بیویاں، یہ نہریں، یہ نعمتیں، ان میں کیا مزہ ہے جب اللہ کو دیدار کرو۔ لیکن کن لوگوں کو یہ نعمتیں حاصل ہوں گی؟ بہت دوبارہ
للذین اتقوا للذین واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے بندوں کو، خوب دیکھنے والا ہے بندوں کو، اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ خیال کرنا اللہ رب العالمین تم سے خوب واقف ہے، تمہاری کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، لہذا قول و فعل ایک جیسا ہونا چاہیے، جو بات کہتی ہو دل میں بھی وہی ہونی چاہیے، جو کام کرو نیت کے خلوص کے ساتھ کرو، اچھے ارادے سے کرو، حسن نیت ہونی چاہیے، جو کام کرو اللہ کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے، جو کام کرو پیغمبر کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ بندوں کو، بصیر کا معنی کیا کرنا ہے؟ اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔